ایک یہ الزام لگتا رہا کہ جی آپ لوگ زیادہ تر ماورائے عدالت لوگوں کو اٹھاتے رہے، ادھر عدالت بندے کو رہا کرتی، آپ دوبارہ ان کو گرفتار کر لیتے، اور ظاہری بات ہے اس لیے آپ کے پولیس افسران کو بھی آئی جی اور میرے خیال میں باقی افسران نے اتنا وقت اپنے دفتروں میں نہیں گزارا ہوگا آپ کے دور میں جتنا انہوں نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی عدالتوں میں گزارا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے، اور جو خود بھی اس وکٹمائزیشن کا شکار رہا ہو، آپ کے ساتھ جو جس طرح کا سلوک کیا گیا، تو یہ کیا مناسب تھا کہ آپ بھی جواب میں اسی طرح کرتے؟ نہیں، ہم نے تو ایسا بالکل نہیں کیا۔ کس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ناجائز ہیروئن کا کیس بنا دیا؟ کس کے اوپر ہم نے کوئی جو ہے وہ اس کو نیب میں جو ہے وہ اس کا 1.5 سال جو ہے یا 1 سال جو ہے وہ جیل میں گزرا ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر یعنی اس ٹولے کا یہ جتھا جو 25 مئی کو حملہ آور ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہر روز ایک احتجاج کیا، ہر روز انہوں نے ایک وائلنس کی، میں نے اس بات کو انشور کیا کہ جو بھی یہ وائلنس کرے وہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے خلاف 100 ایف آئی آر درج ہوگی، میں دعوے سے کہتا ہوں 100 میں سے 1 ایف آئی آر نکالو اگر وہ غلط ہو۔ اگر جو انہوں نے وائلنس کی اس کو ڈاکومنٹ کیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا، اور اس کے بعد اگر ایک کیس میں یہ بیل لیتے ہیں اور دوسرے کیس میں نہیں لیتے تو دوسرے میں گرفتار ہونے چاہیے، دوسرے کے بعد تیسرے میں، اور تیسرے کے بعد جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں میں۔ تو ان کو جن کیسز میں گرفتار کیا گیا ان اکارڈنس ود لا کیا گیا، اور باقاعدہ ان کو گرفتار ہوتے ہی اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کرنے کے 15 منٹ بعد ان کو جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا۔ شہباز گلز کو گرفتار ہونے کے دوسرے دن بعد جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا۔ وہ ان کی علیحدہ بات ہے کہ پہلے دن بات اور ہے، دوسرے دن اور ہے، تیسرے دن اور ہے، پھر 10ویں دن جو ہے وہ اور ہے۔ لیکن آپ پہ مہربانی کرنے والے شہریار افریدی، ان کو جب عدالت نے رہا کیا تو دوسرا کیس نہیں تھا، تو پھر ان کو چھوڑا کیوں نہیں گیا؟ اس لیے تو عدالت نے اب اس پہ توہین عدالت کا نوٹس لیا ہے آپ کے پولیس افسران۔ دیکھیں ان کو اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ دیکھیں یہ ایک ایسا ٹولہ، ایک ایسا جتھا ہے کہ جو حکومت سے باہر ہونے کے بعد، جو کہ ایک آئینی عمل کے تحت ان کو حکومت سے باہر کیا گیا، کوئی حکومت ان سے کسی نے چھینی نہیں، اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو چھوڑا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی منصوبہ بندی کی جو بالآخر جس کا نقطۂ جو ہے وہ یعنی انتہا کہہ لیں یا منطقی انجام کہہ لیں، وہ 9 مئی کو ہوا۔ اب ایک آدمی جو اس قسم کی سازش میں ملوث ہے کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، تو پھر اگر وہ ایک کیس میں رہا ہوتا ہے یا اس میں اس کو ضمانت ملتی ہے، تو کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ وہ حرکت نہیں کرے گا؟ اگر ہمیں یہ اپریہنشن ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ آدمی دوبارہ جو ہے وہ اسی سازش کو دہرا سکتا ہے، اسی عمل کو دہرا سکتا ہے، تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ گرفتار کر کے ہم نے اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا۔ لیکن قانون میں پیرول پہ رہائی بھی ہے، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی، تو پیرول پہ اگر ایک دن تو پیرول پہ رہائی جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے نا، عدالت میں جاتے اپلیکیشن دیتے، عدالت اگر اجازت دے دیتی تو چلے جاتے۔ وہ آپ کا اختیار نہیں تھا؟ نہیں، میرا اختیار نہیں تھا، میں کسی کو اس طرح سے پیرول پہ رہا نہیں کر سکتا۔ یہ عدالت کی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوتا ہے، آدمی جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو ان کو اگر وہ درخواست دیتے تو بالکل ان کو اجازت اگر عدالت دیتی تو وہ چلے جاتے۔ سرفراز بگٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 25 مئی 9 مئی ان سے متعلق انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے 9 مئی کے جو جتھے تھے جنہوں نے ریاست پہ حملہ کیا، میں بار بار اس کو کہتا ہوں یہ ریاست پہ حملہ ہے اور ایک منظم حملہ ہے۔ ایک تو یا یہ ایسا ہو کہ اچانک ہو جائے، یہ پورا ویل پلانڈ، اس کو نرو سسٹم پہ ریاست کے حملہ کیا گیا، ان کے ساتھ مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک ہم جیسے چھوٹے صوبے والے لوگوں کو یہ شکایت رہی کہ اس دوران ظاہری بات ہے آپ کا کام تھا کہ نیکٹا کو فعال کرتے، آپ کا کام تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے لیے کچھ اقدامات کرتے۔ اس دوران ٹھیک ہے پی ٹی آئی سے تو آپ صحیح نمٹے، لیکن خیبر پختونخوا دہشتستان بن گیا، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کوئی تسلی بخش نہیں ہے، وہاں پر بھی بڑا رسکی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ان 1.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے، ایون وہ مخلوط حکومت ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اور اس سے متعلق کوئی ایک کلیئر بیانیہ بھی نہیں بنا سکی۔
دیکھیں جہاں تک نیکٹا کا تعلق ہے، نیکٹا میں کافی ریفارمز کی ہیں اور نیکٹا کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی کام ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نیکٹا جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یعنی ایک گائیڈ لائن ہی دے سکتا ہے، اس کے پاس آپریشنل پاور نہیں ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو آپریشنل پاور جو ہے وہ دی جائے، لیکن وہ وجود جو ہے وہ ہو نہیں سکا۔ جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے کہ وہاں پہ وہ کس طرح سے دہشتستان بن گیا، اس کی جو وجوہات ہیں اس کی کچھ اور وجوہات ہیں جن کی ڈیٹیل میں میں جانا جو ہے وہ میرا خیال مناسب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے کہ مقامی طور پہ سی ٹی ڈی اور پولیس یہ یعنی فرسٹ فیز ہے کہ کسی بھی امن و امان کی صورتحال یا دہشت گردی کو جو ہے نپٹنے کے لیے، اس کے بعد پھر دوسری فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز آتی ہیں، رینجرز ہے، اپنا جو ہے وہ ایف سی ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کے پی کے کو وہ سپورٹ جو انہوں نے مانگی وہ دی، لیکن وہاں پہ جو پولیس کا حال ہے، وہاں پہ جو سی ٹی ڈی کی جو ناگفتہ بے صورتحال ہے، اس کو اگر آپ جانتے ہی ہیں تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا تھا جو وہاں پہ ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس تھانے کے اوپر دہشت گردوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، یرغمال بنا لیا تھا لوگوں کو، وہ تھانہ جو ہے وہ ایک کرائے کی بلڈنگ میں تھا اور وہاں پہ پراپر حوالات نہیں تھی۔ لوگوں کو اس حوالات سے نکال کے کوئی میرا خیال ہے کوئی 200 گز دور جو ہے وہ واش روم میں جو ہے وہ لے کے جایا جاتا تھا، جس سے انہوں نے فائدہ اٹھا کے۔ لیکن رانا صاحب یہ تو اس قسم کی صورتحال لیکن بنیادی وجہ افغانستان کے حالات کا فال آؤٹ ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ وہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے نا، دیکھیں یا بارڈر مینجمنٹ تو آپ کی وزارت کی ذمہ داری ہے۔ بارڈر مینجمنٹ اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں اس میں بڑی اچھی جو ہے وہ نیگوشیشنز ہوتی رہی ہیں۔ یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہوتا ہے اور اس میں اب ماضی قریب میں یعنی کوئی 2 ہفتے قبل اس میں بڑی عمدہ پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور یہ تو اب عمدہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ جو ماضی میں بگاڑ ہوا ہے یہ بھی ایک غلط طریقے سے مذاکرات کا شخص آنا ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو واپس آنے کی جو ہے وہ کا راستہ دیا گیا، اور وہ لوگ جو ہے واپس آ رہے تھے، ان سے جو توقع کی گئی وہ اس کے بالکل برعکس نکلے، تو پھر اس کا یہ جو ہے وہ نتیجہ تو ہونا تھا۔